اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف میں ڈیل کے چرچے۔ نجم سیٹھی کے سنسنیخیز انکشافات نے پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا بانڈا پھوڑ دیا۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے سینئر صحافی نجم سیٹھی نے کہا پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کی کور کمانڈر سے ملاقات 11 کور میں ہوئی، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے۔ انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جلد ہی عمران خان کی سزائیں معاف اور پی ٹی آئی کے لیے عید ہو جائے گی۔ سینئر صحافی نے کہا دوران عدت نکاح کیس، توشہ خانہ اور سائفر کیس ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیسز جلد بازی میں صرف الیکشن کے لیے بنائے گئے تھے، ان میں جان نہیں ہے، اسی لیے ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیسز بنانے والوں نے جلدی کی، جس کی وجہ سے عوام نے ان کا پروگرام تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ عید کے بعد عمران خان کی مبینہ بیٹی کا کیس فائل ہو جائے گا، جس کے ثبوت بھی موجود ہیں اور یہ خان کے گلے بھی پڑے گا۔ ایک طرف پی ٹی آئی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کی وقت کم ہو رہی ہے، تو دوسری طرف ملاقاتوں کی پیشن گوئیاں ہیں۔ امین گنڈاپور کی اپنی کابینہ ممبرز کے ہمراہ کور کمانڈر سے ملاقات 11 کور میں ہونے کی رپورٹس موجود ہیں، جس کا اس وقت اقرار کر چکی ہے کے پی کے حکومت۔ نجم سیٹھی کی چڑیا کے مطابق اس ملاقات میں وفاق سے فنڈز پر بات ہوئی اور فنڈ ملنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ تاہم اس کے بدلے میں کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خلاف بیان بازی سے باز رہیں گے۔ سیاست میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ٹاک ٹاک فائٹ، بات چیت کے لیے یہی ہے، نہ کہ لڑائی سے مسئلے حل ہوتے ہیں اور نہ ہی نرمی سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ خان کی یہ اسٹریٹجی بہترین اسٹریٹجی ہے۔ اسی اسٹریٹجی کی وجہ سے خان ایک مرتبہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو جان دے سکتا ہے اور سیاسی میدان کا اہم پلیئر بن کر سامنے آئے گا۔ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کرے گی۔ 2 سال تک تو حکومت چلے گی، پھر شاید الیکشن ہو، خان صاحب دوبارہ کھلاڑی بن کر سامنے آئیں گے، لیکن 2 سال تک سب کچھ ایسے ہی چلے گا۔ 2 سال کے بعد حالات بننا شروع ہو جائیں گے تو خان صاحب کے خلاف کیس بھی ختم کر دیا جائے گا، جو کہ مبینہ بیٹی کا ہوگا۔ پروگرام میں مزید بات کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے سینئر لیگی رہنما رانا ثناءاللہ سے متعلق بھی بڑا انکشاف کر دیا۔ انہوں نے کہا رانا ثناءاللہ کے بیانات اس لیے آئے کہ وہ آؤٹ ہیں، ان والے یہ بیانات نہیں دے سکتے۔ رانا ثناءاللہ آؤٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ لیگی سیاست سے اس وقت آؤٹ ہیں۔ ان والوں سے مراد یہ ہے کہ شہباز شریف گروپ اور مریم نواز گروپ۔ اگر ان والے یہ بیانات دیں گے تو ان کی حکومت فوری ختم ہو جائے گی، اس لیے ان والوں کی اتنی جرت نہیں، اس لیے وہ اس طرح کے بیانات نہیں دے سکتے۔ جن میں رانا صاحب نے کہا کہ جلد بازی میں کیسز بنائے گئے، عمران خان کے خلاف کیسز کا اسے فائدہ ہوا اور ہمیں نقصان ہوا۔ ناظرین، اس وقت نجم سیٹھی کا ایک اور بھی اہم انکشاف سامنے آیا۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت وکلاء کی بھرمار ہے، یہ وکلاء کو پیچھے دھکیلا جائے گا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اصل لیڈران جو اس وقت رپوش ہے وہ سامنے آئیں گے اور پارٹی کو تقویت دیں گے اور پارٹی کو بسر اقتدار لے کے آنے کی کوشش کریں گے۔
I have some great news for cricket fans and enthusiasts all across the world, but especially Pakistan's passionate fans. We are bringing the Asia Cup to Pakistan as hosts. As promised, our hybrid model has been accepted by the Asian Cricket Council, and we will host at least 4 matches in Pakistan. Now, let's not forget that the last time a multilateral event took place was about 2008, 15 years ago. Since then, a lot of water has flowed under the bridge. In the last few years, we have brought PSL to Pakistan. We brought every major cricketing country to come and play in Pakistan. And now, the icing on the cake, we have finally a multilateral event taking place in Pakistan. I'm sure we're all going to enjoy it, and I look forward to cooperation within the Asian Cricket Council and the ICC to similar multilateral events in Pakistan.